عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. صلوات محمد. چار میں سے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سامعین کرام. خدا عہد ہے مگر عہدیت کے منصب کا. حسین بھائی سلمان بھائی شعر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص. ذوالفقار صاحب بطور خاص شعر حاضر کر رہا ہوں. خدا عہد ہے مگر عہدیت کے منصب کا. خدا عہد ہے مگر عہدیت کے منصب کا. کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا. خدا عہد ہے مگر عہدیت کے منصب کا. کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا. تو ضعیفی آ نہیں سکتی کبھی بھی کربل پر. کیوں اسے حسین کا اکبر جوان رکھے گا. خدا عہد ہے مگر عہدیت کے منصب کا. کٹے سروں کا قبیلہ دھیان رکھے گا. تو ضعیفی آ نہیں سکتی کبھی بھی کربل پر. اسے حسین کا اکبر جوان رکھے گا. آئیے ذات میں انہی چار مصروں کے زیر سایہ گزارش گزار ہوں برادر عزیز جناب سلمان عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر آئے بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے بلند ترین درود پڑھیں پر محمد والے محمد صلوات. پر محمد والے محمد صلوات. اتنا تیور ہے علم میں کی تیرے دشمن کو. بطور خاص دیں گے. کتنا تیور ہے علم میں کی تیرے دشمن کو. تیرے پرچم کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے. تیرے پرچم کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے کہ جب کہ عاشور کے دن کٹ چکے دونوں شانے. پھر بھی دشمن کو کٹے ہاتھوں سے ڈر لگتا ہے. پھر بھی دشمن کو کٹے ہاتھوں سے ڈر لگتا ہے. بر محمد والے محمد صلوات. مصائب کے چند بندے صفحہ. مصیبت کی گھڑی شام کے بڑھتے ہوئے سائے. مصیبت کی گھڑی شام کے بڑھتے ہوئے سائے.
تڑپتی رہ گئی ماں اور علی اکبر نہیں آئے، مصیبت کی گھڑی کہ گزر جانا ہی لکھا تھا جوانی میں، اگر یارا گزرنے سے علی اکبر کی پہلے ماں گزر جائے، مصیبت کی گھڑی کہ وہی اندازہ کر سکے تا ہے درد قلب لیلا کا، نظر کے سامنے جس کا جواں بیٹا سے نہ کھائے، مصیبت کی گھڑی جواں کی لاش پیری میں اٹھانا ایک قیامت ہے، یہ دن اللہ دنیا میں کسی کو بھی نہ دکھلائے، مصیبت کی گھڑی سنبھل کر کھینچیے گا قلب اکبر سے سنا مولا، الجھ کر نوک نیزہ میں جگر باہر نہ جائے، مصیبت کی گھڑی میں ذاکر ہوں حسینی بو نے علی کا، یہ دعا کیجے شرف یہ نسل سے میری قیامت تک نہیں جائے، مصیبت کی گھڑی تڑپتی رہ گئی ماں اور علی اکبر نہیں آئے، مصیبت کی گھڑی شام کے بڑھتے ہوئے سائے۔ آئیے حضرات، میں بلا کسی تمہید گزارش گزاروں برادر عزیز جناب قاسم عابدی کی عابد صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر آئے، بارگاہ مولا میں نظر عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ بہت جلدی داؤن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 3 سے 4 شعر مطلب خاص وضع فرمائیں۔ اشک ماتم تیرا سہارا ہے، اشک ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبا میں کیا ہمارا ہے،
ورنہ عقبا. شعر بطور خاص میں حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ یا علی کہے کہ ابتدا کیجئے، یا علی کہے کہ ابتدا کیجئے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے، سب سے بہتر یہ استخارہ ہے. شعر دیکھیں گے کہ جو علی کو ملا تھا خیبر میں، جو علی کو ملا تھا خیبر میں، آج بھی وہ علم ہمارا ہے، آج بھی وہ علم ہمارا ہے. یہ بھی شعر بطور خاص دیکھیں گے کہ موت نے سب کو مار ڈالا مگر، موت نے سب کو مار ڈالا مگر، موت کو کربلا نے مارا ہے، موت کو کربلا نے مارا ہے. تو موت کو موت آنے والی ہے، ارے موت کو موت آنے والی ہے. میں نے عباس کو پکارا ہے، میں نے عباس کو پکارا ہے. آخری کے دو شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے کہ صبح عاشور فیصلہ ہوگا، ارے صبح عاشور فیصلہ ہوگا، ہر تمہارا ہے یا ہمارا ہے، ہر تمہارا ہے یا ہمارا ہے. آخری شعر بطور خاص کہ نو کے نیزہ پہ ہوگا یہ اعلان، نو کے نیزہ پہ ہوگا یہ اعلان، کون جیتا ہے کون ہارا ہے. اشک ماتم تیرا سہارا ہے، ورنہ عقبا میں کیا ہمارا ہے. بابا سے ورنہ رہے صلوات. اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر جنت تیرے لیے کہیں بنی ہی نہیں. قبلہ بطور خاص شیرازی کر رہا ہوں. اگر تو ابن محمد کا ماتمی ہی نہیں تو پھر جنت تیرے لیے کہیں بنی ہی نہیں. تو بنا ہے خاک شفاہی سے جسم آدم کا، حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں. بنا ہے خاک شفاہی سے جسم آدم کا، حسین کو جو نہ رویا وہ آدمی ہی نہیں.
آئیے حضرات میں نے 4 مصروں کے زیر سائے بہت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں خطیب علی محمد علی جناب مولانا ارشاد عباس آبدی صاحب کے کی خدمت میں کہ وہ اس دورہ کے ممبر ہوں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے خیر مقدم کے لیے بلند ترین درود پڑھیں اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم وعمار وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس یطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین قولہ الحق بالحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بر محمد و آل محمد پر. حضرات گرامی قدر اور عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شب بیداری بعنوان 16 محرم الحرام، جو کہ تقریباً کافی دنوں سے ہوتا ہوا چلا رہا ہے، اور اس کی یہ چھوٹی سی نوکری ہے. آپ کی بارگاہ میں صرف اور صرف اس اعتبار سے حاضر ہو گیا ہوں کہ یہ تبرک میں آپ تک کے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور کچھ گزارشات، کچھ معروضات آپ کے ان بلند حافظوں کے نظر کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ تقریر ہو یا مجلس سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یہ ہر انسان کا، ہر بشر کا اپنا ایک فریضہ بنتا ہے کہ جب وہ فرش اعضا بچھے تو کس اعتبار سے فرش اعضا پہ ہمیں دوڑ کے جانا ہوگا. اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانے کے نام پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں. فقرہ عرض کرتا ہوں، ہم نے غور کیا ہے ہر جگہ پہ کہ جہاں مسئلہ شکم کا ہوگا، جہاں مسئلہ کھانے کا ہوگا، بغیر بلائے لوگ آتے ہیں. اب یہ فرش اعضا سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حدیث معصوم پیش کرتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں، میرا امام اور آپ کا امام، چوتھے امام، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، فرش اعضا پہ ہر بشر نہیں جاتا ہے، نہ تو کسی کی توہین ہے، نہ کسی کی تذلیل ہے. بات صرف حقیقت کی مبنی پہ ہے، وہ یہ کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ مجلس میں فرش اعضا پہ وہی جاتا ہے کہ جس کے نام کو ہم تحریر کرتے ہیں. بڑا نازک فقرہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اور
جس کے نام کو ہم تحریر کرتے ہیں، وہ فرش اعضاء پہ جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا کہ اگر کسی دن آپ نے فرش اعضاء سے فرار اختیار کیا تو اب یہ سمجھ لینا کہ آپ پا حضرت کی نظر نہیں ہے۔ صلوات بھیجے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ماہ محرم کی تقریباً جو اس عنوان سے یہ مجلس ہے، یا آخری مجلس ہے، اور چاہیے کہ اس میں شرکت ہونی چاہیے، اور مجلس کو مجلس کے اعتبار سے کرنی چاہیے، مجلس کو مجلس کے اعتبار سے سننا چاہیے۔ اس لیے کہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یہ ہمارا نظریہ اور آپ کا نظریہ صرف نہیں، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے آپ کا کہ جہاں کہیں، توجہ فرمائیے گا، بہت دیر گفتگو آپ سے مجھے نہیں کرنی ہے، جہاں کہیں بھی فرش اعضاء بچھایا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی، آپ کا بالکل بارہا سنا ہوا ہے، میں ان سنی ہوئی باتوں کو آپ کے ان گوش گزار کر دیتا ہوں۔ جہاں کہیں بھی فرش اعضاء بچھتا ہے، اس فرش اعضاء پہ کچھ ہستیاں آتی ہیں۔ اب شاید کہ فکرہ آپ تک پہنچ رہا ہے تو میری بات میں اور میری آواز سے آپ اپنی آواز کو جوڑ دیجئے گا۔ کچھ ہستیاں آتی ہیں، وہ ہستیاں کیا ہیں؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام آتے ہیں۔ گردن ہلانے سے بہتر ہے کہ زبان بھی ہلایا کیجئے۔ پیغمبر اسلام بھی آتے ہیں، مولائے متقیان آتے ہیں، جناب فاطمہ آتی ہیں، امام حسن آتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام حسن مجتبیٰ آتے ہیں، امام حسین آتے ہیں۔ اور ایسوں کا شرف کیا ہونا چاہیے کہ جو ان ہستیوں کے درمیان بیٹھے گا، جو ان ہستیوں کے درمیان بیٹھے۔ فقرہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اپنے دلوں پر لکھ لیجئے گا، اس فقرے کو یاد رہے کہ جہاں کہیں بھی فرش اعضاء بچھتا ہے، اب یا تو میں آواز اپنی پہنچا نہیں پا رہا ہوں یا کچھ مسئلہ، میں کبھی ہے بہرحال صرف اور صرف بڑا سا دکھانے کا نام میک نہیں ہوتا ہے، اس کو آواز بھی وہاں تک کے پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں کہیں بھی مجلس امام حسین ہوتی ہے، اور جب عزادار فرش اعضاء پہ آن کر کے بیٹھتے ہیں، جب وہاں سے ملائکہ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے کہتے ہیں پروردگار اجازت ہے کہ میں جاؤں ان کے درمیان بیٹھوں۔ بڑا نازک فقرہ ہے، میں نے عرض کیا ہے آپ کی بارگاہ میں۔ یہ معصوم فرشتے فرماتے ہیں کہ پروردگار اجازت ہے کہ میں ان کے درمیان جا کر کے بیٹھوں۔ یاد رہے کہ پوری دنیا کی عبادت اس بات کا منحصر ہے کہ ہماری نماز قبول ہو تو ہم بلندی پہ پہنچ جائے، روزہ قبول ہو جائے تو بلندی پہ پہنچ جائے، حج قبول ہو جائے تو بلندی پہ پہنچ جائے، یہ ہو جائے تو بلندی پہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بشر چاہتا ہے کہ عبادت قبول ہو تو یہ ملے، عبادت قبول ہو تو یہ ملے، مگر یاد رہے تمہیں دیکھ کر کے ارے جبریل کہتا پروردگار اجازت ہے کہ میں ان کے درمیان بیٹھوں۔ ہائے ہائے ہائے، بس صلوات بھیجے تو میں آپ کی بارگاہ۔ اللہم صلی اللہ، توجہ فرمائیے۔ اور یہ معصوم کا کہنا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بیٹھ کر کے توجہ، جملہ اور فقرے کو سنبھالیے گا، پوری کائنات یہ چاہتی ہے عبادت کے زور پر، توجہ، کہ ہماری یہ عبادت قبول ہو جائے تو ہم ان کے جیسے ہو جائیں۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ پوری کائنات کے مسلمان یہ چاہتے ہیں، پوری مسلمان، لفظ مسلمان نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے، ہر بشر یہ چاہتا ہے کہ ہمارا اعمال قبول ہو تو ہم بلندی بجائیں۔ لفظوں کو بدلوں، ہم معصوم جیسے ہو جائے۔ فرش اعضاء پہ بیٹھنے والوں کی تقدیر کیا ہے کہ یاد رہے پوری دنیا چاہتی ہے کہ ہم ان کے جیسے ہو جائے، معصوم فرشتے چاہتے ہیں ہم ان کے جیسے ہو جائے۔ ہائے ہائے، صلوات بھیج دے محمد وال۔ ماشاءاللہ، تو اب ایسے مذہب میں آپ نے پروان چڑھ رہے ہیں کہ کیا کہنا کہ جہاں پر محبت علی بن ماگے ملی ہے بھائی،
تھوڑا سا اور آگے آ جاؤ تو گفتگو کرنے میں ذرا سا مجھے بھی لطف آئے. آئیے آگے آئیے. اللہم دیکھیے یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب یہ غور فرمایا. اچھا ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ کی بارگاہ میں, یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہے صاحب. یقیناً میں نصیحت تو کسی کو کرنے والا کے لائق ہوں نہیں, مگر چونکہ فرش اعضاء کے حوالے سے اور شہزادی نے اتنی عزتوں سے نوازا ہے کہ ممبر رسول تک آتے ہیں. یہ بہت بڑا ہدیہ ہے, بہت بڑا کرم ہے شہزادی کونین کا. یاد رہے فرش اعضاء پہ آنے کے بعد کم از کم اس لحاظ کے ساتھ آئیے. جو مجھے کہنا ہے میں پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ اسے ایکسیپٹ کر لیجئے گا. اس پاس و لحاظ کے ساتھ آئیے کہ یہاں ملائکہ بھی ہوتے ہیں, یہاں شہزادی بھی ہوتی ہیں. گٹکا کھانے کا شوق ہے گھر تک رکھیے, فرش اعضاء تک نہیں. گٹکا کھانے کا شوق ہے اگر تو آپ اسے اپنے گھر تک رکھیے, فرش اعضاء پہ نہ لائیے. اس لیے کہ یہ فرش اعضاء پہ تمدن کی باتیں ہوتی ہیں, اخلاق کی باتیں ہوتی, کردار کی باتیں ہوتی ہیں. تو لہذا کردار کو اپنے آپ کو بنانا ہوگا. یہ صاحب رسمن نہیں کہ نہیں چلو مجلس ہو رہی ہے چلے جائیں جس حالت میں ہو. اما ایک محلے کا توجہ فرما لیجیے گا سرکار, اور اس جملے کو سنبھال لیجیے گا. آپ جو کچھ کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیجیے گا, تھوڑی دیر کے لیے آپ میری طرف اپنے اذہان عالیہ کو مبذول کر لیجیے. یاد رہے کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی بہت بڑی شخصیت آ جائے, فخر ناز کرنے جا رہا ہوں, جو آ رہے ہیں انہیں آپ نہ دیکھیے گا, سب سے خوبصورت اس ٹائم میں ہی لگ رہا ہوں. صلوات بھیجے تو میں عرض کروں آپ کی بارگاہ میں. اور فرمائیے یہ دیکھیے بعد میں آنے والے کو بالکل توجہ نہیں, جو جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے, بالکل جیسے آتا رہے وہ بیٹھتا رہے. تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بہت بلند شخصیت آ جائے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ بھائی یہ ہمارے محلے میں, قصبے میں, بستی میں آئے ہوئے ہیں, ان سے ملاقات کرنی ہے, اب آپ اپنے لباس کو بھی چینج کریں گے. اگر ٹی شرٹ پہنے ہوئے تو شرٹ پہننے کی کوشش کیجئے گا, چونکہ ٹی شرٹ کا مقابل شرٹ جو ہے تھوڑی سی تمدن میں مانی جاتی ہے, اسے پہننے کی کوشش کیجئے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے جانے کے لیے آپ اپنے آپ کو مزین کریں گے. ہائے ہائے ہائے, فقرہ کہاں جا رہا میرے سرکار, اپنے آپ کو مزین کریں گے. ارے وہ خدا کہ جو کائنات میں تھوڑے دن کے لیے ہے, ہائے 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 ہائے, تھوڑے لمحے کے لیے ہے, آج ہے کل نہیں ہوں گے, آج ہے کل نہیں ہوں گے. اما جو حیاتی نہیں ہے, نہ میں نے لفظ استعمال کیا حیاتی. حیاتی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زندگی تک حادثاتی موتیں بھی ہوتی ہیں. بھائی پتہ لگا کہ یہاں سے نکلے ہم, گاؤں سے باہر گئے, کوئی حادثات ہو گیا, کوئی حادثہ ہو گیا, پتہ لگا فوت ہو گئے, تو اب عہدہ آپ کا دھرا کا دھرا رہ گیا. تو عہدہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, جب تک آپ ہیں آپ کا عہدہ ہے. مگر یاد رہے کہ پوری کائنات کو عہدہ جس کے صدقے میں ملے اسے علی کہتے ہیں, ہائے ہائے ہائے, اسے فاطمہ کہتے ہیں, اسے سرکار سید الشہداء علیہ السلام کہتے ہیں. تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مزین کر کے جائیں, چونکہ ہمیں سامنا کسی پردھان جی کا نہیں ہوگا. ہائے ہائے ہائے, مجھے یا آپ کا یا میرا سامنا روز محشر کسی پردھان جی سے نہیں ہوگا, ہوگا تو جناب سیدہ سے ہوگا. اور جناب سیدہ نے فرمایا یاد رہے کہ اپنے آپ کو سوار کے آنا. ہائے ہائے, صلوات بھیجے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد.
دیکھیے یہ صلوات ماشاءاللہ منہ بند کر کے پیغمبر اسلام معراج پر گئے ہوئے تھے. ہلال بھائی اب آپ بھی سن لیجئے کہاں جا رہے ہیں بھائی. پیغمبر اسلام معراج پر گئے. توجہ یہ صلوات جو بہت ماشاءاللہ خفیف آواز میں جو پڑھی جاتی ہے سن لیجئے آپ. پیغمبر اسلام گئے, آپ نے دیکھا کہ کچھ فرشتے ہیں جو لکھے جا رہے ہیں اور وہ لکھے جا رہے, کاغذ ختم ہوتا ہے دوسرا آتا ہے, قلم ختم ہوتا ہے, میں اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں, قلم ختم ہوتا ہے دوسرا آتا ہے, وہ لکھتے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ جبریل کہ یہ کون ہے اور کیا لکھ رہے ہیں. نا 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 آپ ایسے نہیں سنیے, یہ کون ہے اور کیا لکھ رہے ہیں. کہ یا نبی اللہ یہ وہ ہے جو معصوم فرشتے ہیں. آئے آئے آئے, یہ وہ ہے جو معصوم فرشتے ہیں, اور یا نبی اللہ یہ وہ لکھ رہے ہیں جو آپ پر صلوات بھیجتے ہیں. یہ وہ ہے جو آپ کو اوپر آپ کے اعمال پر صلوات بھیجتے ہیں اور اس کے ثواب کو لکھ رہے ہیں. تو آپ نے غور فرمایا کہ اگر آپ ایک صلوات پڑھے تو فرشتے تھکے نا, صلوات بھیجے بس بہت جلدی جلدی بس. حضرت علی ابن ابو طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو وقت کے اندر انشاءاللہ کوشش کروں گا. تو ایسے دین میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ جس دین کے لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ مجھے دین پسند ہے, مجھے دین پسند ہے. بس بغیر کسی تمہید کے اور ترجمہ نہ کرتے ہوئے بھی میں اپنے ذہن سے آپ کے ذہن کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ یہ کہہ رہا مجھے دین پسند ہے. یہ دین ہے کیا؟ دین کے الگ الگ معنی راستے کے ہیں, ایک معنی ہو گیا. کئی سارے معنوں میں پوری باتیں نہیں, بس وہ باتیں جو مجھے آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانے. ایک معنی ہے دین کے مقصد کے. کیا ہے بولا کریے میرے ساتھ. دین کے معنی ہے مقصد کے. اب اسی مقصد کو پروردگار عالم وہاں سے یہاں, توجہ, اس مقصد کو پروردگار عالم پہنچانے کے لیے وہاں سے یہاں کیا کیا نہ انتظام کیے. کسی کو آدم بنایا, ہائے 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 ہائے, کسی کو نوح بنایا, کسی کو ابراہیم بنایا, کسی کو یحییٰ بنایا, کسی کو زکریا بنایا, کسی کو عیسیٰ بنایا, کسی کو موسیٰ بنایا. اب دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ نبیوں کے ذریعے سے وہاں سے یہاں مقصد آئے گا. توجہ توجہ میرے بھائیوں, وہاں سے یہاں نبیوں کے ذریعے سے مقصد آئے گا. اب اس مقصد کی ذمہ داریاں ہیں, عہدے ہیں دو. ایک یہ کہ وہاں سے لانے والے کا نام ہے نبی, آئے آئے, وہاں سے یہاں لانے والے کا نام ہے نبی. تو وہاں سے یہاں آیا تو کیا یہی رہے گا؟ ارے بولو میرے بھائی, وہاں سے یہاں آیا تو کیا یہی رہے گا؟ کہیں یہاں سے وہاں جائے گا. اب قرآن مجید کی آیت کو پڑھتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہم ہر بشر کو روز محشر اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب جملہ آپ سنبھالیے, اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو بات طے ہے کہ جس کا جیسا امام ہوگا, آئے آئے آئے, صلوات بھیج دے بابا سے بلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم روز محشر ہر بشر کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا روز محشر حشر ہوگا. تو بات طے ہو گئی
کہ وہاں سے یہاں لانے والے کا نام ہے نبی، یہاں سے وہاں لے جانے والے کا نام ہے امام۔ نبیوں کے ذریعے سے اللہ مقصد کو بھیجے گا۔ مقصد ہے کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کیا بھائی؟ مقصد ہی تو ہے، مقصد پروردگار عالمی تو ہے۔ تو نبیوں کے ذریعے سے مقصد کو بھیجا، امامت کے ذریعے سے مقصد کو بچائے گا۔ یہی تو بات ہو گئی۔ یہاں تک کہ بات آپ کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہوئی۔ اب آگے بڑھتا ہوں۔ اب دو عہدے، ایک عہدہ ہے نبوت کا اور ایک عہدہ ہے امامت کا۔ کہاں سے میں فقروں کو لے کر کے آؤں بھائی؟ اے پروردگار عالم، یہ کیا کہ دو عہدے بنا رہا ہے؟ نبوت کا بھی عہدہ بنا رہا ہے، امامت کا بھی عہدہ بنا رہا ہے۔ پروردگار ایک ہی بنا دے، یا نبی سب کو بنا دے، یا سب کو امام بنا دیتا کہ یاد رہے میں اپنے اس مقصد کو نبیوں کے ذریعے سے بھیجوں گا، امامت کے ذریعے سے بلاؤں گا، امامت کے ذریعے سے بلاؤں گا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کے ذہن عالیہ کو کہیں منزل مقصود تک لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب دو عہدے ہوئے، ایک عہدہ ہے نبوت کا، ایک عہدہ ہے امامت کا۔ اب یہ ہے نبوت، یہ ہے امامت، یہ ہے نبوت اور یہ ہے امامت۔ یاد رہے کہ نبیوں کی محنت کا نام ہے کعبہ۔ ہائے ہائے ہائے، نبیوں کی محنت کا نام ہے کعبہ، امام کی محنت کا نام ہے کربلا۔ صلوات بھیجے بابا زبان۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ تو نبیوں کی محنت کا نام ہے کعبہ۔ بس اسی کی دو چار باتیں سن لیجیے اور میں جس کو تمام کرتا ہوں۔ یہ ہے نبوت، یہ ہوتا ہے نبوت، یہ ہوتا ہے امامت۔ دو عہدے، توجہ، ایک نبوت اور دوسرا بولا کرو بھائی مجلسوں میں بیٹھا کریے تو بولا کیجئے، اس لیے کہ ذکر اہل بیت گونگا نہیں بناتا، ذکر اہل بیت گونگا نہیں بناتا ہے، تو بولا کیجئے۔ تو اب ایک عہدہ ہے نبوت، دوسرا عہدہ کیا ہے؟ امامت۔ نبیوں کی محنت کا نام ہے کعبہ، امام کی محنت کا نام ہے کربلا۔ یاد رہے جہاں پوری دنیا کے مسلمان جائے، ہائے 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 ہائے، جہاں پوری دنیا کے مسلمان جائے اسے کہتے ہیں کعبہ، جہاں ایک قوم جائے۔ اے سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ خیر کوئی بات نہیں، فقروں کی قدر کیجئے یا نہ کیجئے، جو مجھے پڑھنا ہو تو میں پڑھ ہی رہا ہوں۔ تو آپ جہاں پوری دنیا کے مسلمان جائیں وہ ہے کعبہ، جہاں ایک قوم جائے وہ ہے کربلا۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جہاں پوری دنیا کے مسلمان جائے اس کی تعداد ہے 60 لاکھ۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں پوری دنیا کے مسلمان جائے اس کی تعداد ہے 60 لاکھ، جہاں ایک قوم جائے اس کی تعداد ہے 10 کروڑ۔ صلوات بھیجے۔ بات واضح ہو گئی، جہاں پوری دنیا کے مسلمان جائے۔ حرم سے کربلا کا مقابلہ کیسا؟ حرم سے کربلا کا مقابلہ کیسا؟ یہاں خلاف نہیں، سب چڑھائے جاتے ہیں۔ کیا کہنے، مولا سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بتا دوں یہاں غلاف نہیں، سر چڑھائے جاتے ہیں۔ میرے چھٹے امام کی حدیث ہے، میرا مولا فرماتا ہے کہ یاد رہے کہ اگر کوئی بشر خانہ کعبہ کی مٹی کو کھا لے تو اللہ کہتا ہے حرام۔ نہ فقرہ نہیں پہنچا ضمیر بھائی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس فقرے کو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بشر
خانہ کعبہ کی مٹی کو کھائے تو اللہ کہتا حرام. بتاؤں کربلا کیا ہے کہ جو ایک خاک کھائے. آئے آئے میرے بھائی, کیا ہے, کیا ہے, بولا کرو. شفا, شفا, شفا. پھر میرا مولا فرماتا ہے یاد رہے دنیا میں اگر کوئی بشر مٹی کھاتا ہو اور وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں نہ جانا. جو مجھے پیغام دینا تھا دے دیا میں نے. اگر کوئی مٹی کھاتا ہو مر جائے اس کے جنازے میں نہ جانا. وضاحت کر دوں کیوں. اس لیے کہ آدم کو بنایا گیا ہے مٹی سے. آدم کو بنایا گیا ہے مٹی سے. اللہ کہتا ہے وہ مٹی نہیں کھا رہا ہے, جناب آدم کے گوشت کو کھا رہا ہے. آدم کے گوشت کو کھا رہا ہے. تو اب کربلا کی مٹی کو کھانا کیا ہے؟ شفا. اور خانہ کعبہ حرام. اللہ اپنے گھر کی مٹی کو, بتاؤں حسین غریب کا بارگاہ کیا ہے؟ اللہ اپنے بیت اپنے گھر کے مٹی کو پوری دنیا پہ حرام قرار دے, مگر حسین کی عظمت یہ ہے کہ کھاؤ تو شفا ملے. اتنے آسانی سے کیا کہنا. تمہاری قسمتوں پر سلام, تمہارے حوصلوں پر سلام. تو یہ ہے کعبہ اور یہ ہے کربلا, جہاں پوری دنیا کے مسلمان جائے. ذہن سے نکالی تو نہیں آپ نے گفتگو. جہاں پوری دنیا کے مسلمان جائے اس کی تعداد ہے 60 لاکھ. جہاں ایک قوم جائے اس کی تعداد 10 کروڑ ہے نا اربعین میں. آپ ماشاء اللہ کا سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو تعداد آتی ہے 10 کروڑ 9 کروڑ 8 کروڑ ایسے ایسے. اچھا دیکھیے, اسلام انسان کو کارٹونی بناتا ہے. اسلام انسان کو کارٹونی بناتا ہے, اسمارٹ بناتا ہے, خوبصورت بناتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا جب تم میری بارگاہ میں آؤ حج تو آنا تو بال لے کر کے آنا. اللہ یہ کہہ رہا کہ جب آؤ گے تو بال لے کر کے آؤ. جب یہاں سے جانا تو مڈا کے جاؤ. انسان کی خوبصورتی میں شامل ہے اس کا بال. اسلام انسان کو کارٹونی بناتا ہے, خوبصورت بناتا. پروردگار کیوں سر گھٹا رہا ہے, یہ کیوں مڈوا رہا ہے, یہ کیسا انتقام لے رہا ہے, یہ انتقام کاہے کا لے رہا ہے؟ آواز قدرت کا یاد رہے میری ذات ہے وحدہ لا شریک, علی ہے عبدہ لا شریک. ہائے ہائے, میری ذات ہے وحدہ لا شریک, علی کی ذات ہے عبدہ لا شریک. یاد رہے میں پوری کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چکر لگانے کے بعد جب یہاں سے جاؤ تو سر مڈا کے جاؤ. کیوں کہ اس لیے تاکہ بغض علی کا ایک بھی بال نہ رہے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو بھائی بس وقت تمام ہو گیا, مجلس میں نے پڑھ دی اور ماشاءاللہ آپ نے اتنے جذبے کے ساتھ سن بھی لیا, آپ کے شکر گزار ہے. تو اب یہ ہے کعبہ اور یہ ہے کربلا. جہاں مریم دوڑے, جہاں مریم دوڑے اسے کہتے ہیں کعبہ. جس زمین کو زہرا اپنے بالوں سے صاف کرے اسے کہتے ہیں کربلا. جہاں پیاسوں کو پانی مل جائے اسے کہتے ہیں کعبہ. جہاں پیاسوں کو پانی بند ہو جائے اسے کہتے ہیں کربلا. ایک روایت سن لو, یہ ہے کعبہ, یہ ہے کربلا. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کربلا معلی میں دفن ہو جائے تو اس کا فشار قبر نہیں ہوگا. اپنی قسمتوں کو سلام کیجیے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان کربلا معلی میں دفن ہو جائے تو اس سے سوال نہیں ہوگا. کعبہ کے لیے کوئی روایت ہے؟ ہم نے تو نہیں پڑھی بھائی, آپ نے پڑھی ہو تو مجھے بتا دیجئے.
لا کر کے دکھا دیجیے، ہم بھی پڑھ لیں گے، مان لیں گے، مگر ہماری نظروں سے تو کوئی ایسی روایت گزری نہیں۔ اگر ایسی کوئی روایت ہوتی بھی تو آل سعود خانہ کعبہ کو کعبہ نہ رہنے دیتے، کیا بات کعبے کو کعبہ نہ رہنے دیتے۔ ہاں، جو بھی مرتا جاؤ، جو بھی مرتا جاؤ، جو بھی مرتا جاؤ، تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ مگر کربلا کی روایت ہے کہ اگر کوئی بشر دفن ہو جائے تو اس کا حساب نہیں ہوگا، اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوتا کیا قبر کی منزل میں؟ سوال ہوتا کیا ہے؟ سوال کیا پوچھا جاتا ہے؟ سوال پوچھا جاتا ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، بتا تیرا خدا کون ہے۔ اور سوال ہوتا ہے دین کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ یہ کہہ رہا مجھے دین پسند ہے۔ پوری تقریر کو 2 جملوں میں نے سمیٹ دیا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دین پسند ہے۔ دین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنے کا نام دین ہے، روزے رکھنے کا نام دین ہے، وقت سے پہلے کھولنے کا نام دین ہے، حج پجانے کا نام دین ہے، یہ کرنے کا نام دین ہے، وہ کرنے کا نام دین ہے۔ دین کچھ بھی نہیں۔ میں بتاتا ہوں ایک جملے میں کہ دین کیا ہے۔ خواجہ صاحب بہت پہلے کہہ کے جا چکے ہیں کہ دین است حسین، ہائے ہائے، دین است حسین، دی فنا است حسین۔ اسی لیے مجلس سننے کا شوق ہو تو وقت پہ شروع کیا کیجیے مجلسوں کو، ورنہ نیند بہت بڑی شے ہوتی ہے، نیند بہت بڑی شے ہوتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت کہ جب شکم سیر ہو کر کے آئے۔ صلوات ارشاد فرمائے محمد علیہ۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیے سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے، کیا بات سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہوتا ہے، مگر جگے ہوئے کو یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے بھائی۔ تو اب سوال کیا ہوتا ہے؟ دین کے بارے میں۔ خواجہ صاحب بہت پہلے کہہ کے جا چکے ہیں کہ دین است حسین دی پناہ است حسین، حسین کچھ نہیں ہے، حسین ہی دین ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس اتنے بڑے جملے کو آپ سبحان اللہ ہی صرف تک کے ہی رہ جائیں گے، ہی آپ کا روزہ تمام ہو جائے گا۔ تو اب یہ ہے دین، جو حسین ہے، جو حسین ہے وہی دین ہے۔ اسی لیے آپ کو حسینی کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو حسینی کہا جاتا ہے۔ تو جو حسین سے ہوگا اس کے پاس دین ہے۔ چکر میں نہ پڑیے دنیا کے چکر میں نہ پڑیے، یہ دیکھیے کہ حسین کہاں ہے، حسینیت کہاں ہے۔ ایک جملہ توجہ اختتام کی منزل میں، یہ بنا میں ذکر امام حسین، اتنی بڑی مجلسوں کا انعقاد کرنا، اتنے بڑے اشرے کرنا، اگر معرفت حسین نہیں ہے، معرفت حسین نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی کیجئے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ لہذا ضروری ہے کہ پہلے تم گھر والوں کو راضی نہ کرو، حسین کی ماں کو راضی کرو، حسین کو راضی کرو۔ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، جملے کو سنبھالیے گا، وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ شیخ سعدی بہت پہلے کہہ کے جا چکا ہے کہ وقت اور سمندر کی لہریں کسی کا انتظار نہیں کرتی ہیں، کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ جو تمہیں آج یہ وقت ملا ہے فرش اعضا کے لیے نا، اس کی اہمیت کو پہچانو، اس کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ یہ فرش اعضا جو بچھایا جا رہا ہے، اور مائک پر آنے کے بعد میں کوئی بھی ہو وہ آواز پہ آواز دیا جا رہا، نہیں، حسین بلا رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو آمادہ رکھو، روز محشر میں ایک ہی آواز آئے گی، جو چاہنے والا ہوگا، جو ان آوازوں سے مانوس ہوگا وہی بھاگے گا سب سے پہلے، ورنہ سنکوچ میں بہت سارے لوگ پڑے رہ جائیں گے بھائی۔ اب آپ اس زبان سے بہتر تو آپ سے کوئی سمجھے گا نہیں، سنکوچ میں رہیں گے لوگ بھائی۔ تو بات تمام ہو گئی، اور گفتگو کو میں نے تمام بھی کر دی ماشاءاللہ۔ 30 منٹ ہو چکے، بس 5 منٹ میں جس کو میں تمام کرتا ہوں۔ یہ ہے دین۔ دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے قبر کی منزل میں، تیرا خدا کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیتا چلا جاتا، جواب دیتا چلا جاتا، جواب دیتا چلا جاتا۔ آخر میں ایک سوال ہوتا ہے، کیوں نہیں قبر میں کربلا معلیٰ میں دفن ہونے والے کا اس کا سوال کیوں نہیں ہوتا ہے، اس کا فشار قبر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جب مسئلہ ہوتا ہے اماموں کا، سوال ہوتا ہے اماموں کا، تو بے تاریخ کہتی ہے کہ اگر چاہنے والا ہے تو پہلے امام کا نام لیتا ہے،
دوسرے امام کا نام لیتا ہے. تو اب جو تیسرے امام کا نام لیتا ہے نا تو تاریخ کہتے ہیں نام نہیں لیتا ہے, زار و قطار رونے لگتا ہے. زار و قطار رونے لگتا ہے, آواز آتی ہے خبردار اب اس سے کوئی اور سوال نہ کرنا, یہ میرے حسین کا عزادار ہے, یہ میرے حسین کا ماتمدار ہے, اسے چین سے سونے دو. یہ روایت میں نے آپ پڑھ دی, آپ نے سن لی. ایک زائر کا واقعہ پڑھتا ہوں, ربط مصائب. ایک شخص نے 25 مرتبہ زیارت کی. کتنے مرتبہ؟ 25 مرتبہ زیارت کی. اور جب بھی زیارت پر جاتا تو یہ سوچ کے جاتا تھا کاش کہ مجھے موت آئے, میں کربلا میں دفن ہو جاؤں. وہ یہ سوچ کے جاتا تھا. جاتا رہا, جب قافلے والے آنے کا وقت ہوتا تھا قافلے والے لے آتے تھے. اسی طرح سے اس نے 25 مرتبہ زیارت کی. مجلس کو تمام کر دی میں نے. رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا کہ اب وہ جو ایک مرتبہ گیا تو اس نے تہیہ کر لیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے پلٹ کے نہیں آئیں گے کربلا سے, ہم کربلا سے اب پلٹ کے نہیں آئیں گے. وہ گیا, زیارتیں کرنے لگا. زیارتیں مکمل ہونے کے بعد جب قافلے والے تیار ہوئے کہ اب جانا ہے, وہ قافلے والوں سے چھپ گیا. قافلے والوں سے چھپ گیا. یہ واقعہ غالباً حیدرآباد سے منسوب ہے. قافلے والوں سے چھپ گیا. قافلے والوں نے بہت تلاش کی, نہیں ملے, چلے آئے. اب وہ زائر امام حسین حضرت کی بارگاہ میں روز جا کر کے حاضری دیتا تھا. اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کوئی پردیس ہو اور آپ مسافر ہوں اور آپ کے پاس کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے آپ کا ذریعہ معاش کچھ آگے بڑھ سکے, تو آپ کیا کیجئے گا؟ اگر کسی کی ہیلپ ملے تو بہت جلدی آپ لیجئے گا. حضرت کی بارگاہ میں ایک دن زیارت کر رہا تھا وہ, کہ کسی نے شانے پہ ہاتھ رکھا. کسی نے شانے پہ ہاتھ رکھا. اس نے پلٹ کے دیکھا کہ میرے بھائی تو چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو ہندوستان کا رہنے والا ہے. کہ آپ نے صحیح پہچانا ہے. کہا ایسا کر کہ تو اب اپنے وطن چلا جا. برہم ہو گئے. کہیں آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے کہنے والے کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں, ہم اپنے وطن چلے جائیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, نہیں جانا چاہتے تو ہمارا ایک کام کرو, ہمارا ایک کام کر دو, اس کام کی اجرت بھی تمہیں دے دیں گے. کہا کون سا کام کرنا؟ اب حالت مسافرت میں تھے, پریشان تھے. انہوں نے کہا کام کیا ہے؟ کہ نہیں یہ لو کچھ درہم ہے اور فلاں قبرستان میں جاؤ, جو کچھ بھی دیکھنا آ کر کے ہمیں بتا دینا. اب زبان میری ہے, ذہن آپ کا ہے. جو کچھ دیکھنا آ کر کے ہمیں بتا دینا. اب وہ گئے, رات کا کچھ حصہ گزرا, آنکھوں پہ نیند غالب ہو گئی, سو گئے. صبح گئے, حاضری دی, ملاقات ہوئی, کیا ہوا کیا دیکھا؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے میں کچھ نہ دیکھا, ہم کچھ نہ دیکھ پائے, آنکھوں پہ نیند غالب ہو گئی, ہم دیکھ نہیں پائے. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, یہ اجرت اور لو, دوبارہ جانا. اسی طرح سے وہ مسلسل 8-10 روز تک جاتے رہے. ملاقات ہوتی رہی, کیا دیکھا؟ کچھ نہیں, سو گیا. یہ اجرت لو, ہوتا رہا. اب اس نے تو تہیہ کر لیا کہ یہ ایسا مخلص بندہ ہے جو مجھے اجرت بھی دیتا ہے مگر میں اس کا کام نہیں کر پاتا ہوں. آج کچھ بھی ہو جائے رات میں سوؤں گا نہیں. وہ گیا, اس نے اپنی آنکھوں کی کھڑکیوں کو کھولا اور بیٹھا رہ گیا. رات کا کچھ حصہ جب گزر گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ پاؤنٹ چلے آ رہے ہیں. تمہاری قسمتوں کا سلام, اگر اس جملے کو آپ نے برداشت کر لیا اور محسوس کر لیا تو مر جانے کے قابل ہوتا ہے جملہ. مصائب پڑھنے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اس نے دیکھا کہ اونٹ پاؤنٹ چلے آ رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک ایک اونٹ پر 70 جنازے ہیں. ایک ایک قبر میں 70 جنازے اتارے جا رہے ہیں. دیکھا, حرم مولا میں گیا, ملاقات ہوئی, کیا دیکھا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ اونٹ پاؤنٹ چلے آ رہے اور ایک ایک اونٹ پر 70 جنازے تھے اور ایک ایک قبر میں 70 جنازے اتارے جا رہے تھے. تو فرمایا کہ جان تو یہ کس کے جنازے ہیں؟ اللہ اکبر. جان تو یہ کس کے جنازے ہیں؟ کہ نہیں, کہ یہ ان لوگوں کے جنازے ہیں کہ جو یہ تمنا رکھتے ہیں کہ پروردگار اے کاش کہ میری موت کربلا میں ہو جائے, میں وہیں دفن ہو جاؤں. لیکن وہ دفن ہوتے ہیں اپنے ملک میں, انہیں وہاں سے یہاں ٹرانسفر کر لیا جاتا ہے. میرے بھائی اب تو اپنے وطن چلا جا. پھر برہم ہوئے. آپ ہوتے کون ہیں بار بار یہ کہنے والے کہ ہم وطن چلے جائیں؟ کا مسئلہ یہ نہیں ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ اب تیری بیٹی میری بیٹی سے کہتی ہے اے سکینہ کے بابا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سکینہ کے بابا ہمارے بابا کو بھیج دو، رونے میں شرم محسوس نہ کیا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا لیا کرو، اور فرش اعضا پہ بیٹھ کے ایسے رویا کرو جیسے کوئی جوان بیٹے کے جنازے پہ گریا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ جو اب ایام چل رہے ہیں یقیناً بہت مصیبت کے دن ہیں۔ یہ کربلا میں شہادتیں آسان ہے، مگر آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں ایک جوان بیٹا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، اور ہر جملے پہ ہر لمحہ یہی کہتا رہا الشام الشام الشام۔ جانتے ہیں اس فقرے کا مطلب کیا ہوا؟ میرا مولا ہر مقام پہ کہتا الشام الشام الشام۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا یہ آپ شام شام کہہ کے کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ کہ کہنے والے تو نے انصاف نہ کیا، شہادت میرے گھر کی میراث ہے، مگر مجھے یہ بتا دے کہ کیا میرے نظروں کے سامنے میرے پھوپھیوں کے سروں سے چادریں چھین لی جائے، یہ بھی میری میراث ہے؟ کہ میری بہنوں کے رخسار پہ میرے نظروں کے سامنے تماچے لگائے جائیں، یہ بھی میری میراث ہے؟ تو تڑپ کے رویا کرو۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں یقیناً دل خراش منظر ہے، یہ دل خراش ایام چل رہے ہیں۔ امام سجاد کے دل سے کوئی پوچھے، جناب زینب کے دل سے کوئی پوچھے، ام رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ جس کے دو بیٹے، ایک اصغر جو کربلا میں مارا گیا، ایک 4 سال کی بیٹی جسے سکینہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جو گلا باندھا گیا تھا تو ایسے باندھا گیا تھا کہ جب سکینہ بولتی تھی تو آواز نہیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ بیوی جزا دیجیے گا ان بیٹھنے والوں کو فرش اعضا پر، ان کی مرادوں کو، دلی مرادوں کو پوری فرمائیے گا۔ ایک جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، میرے عزیزو احساس کر لے جاؤ تو احساس کر لو۔ یہ ذوالجناح دیکھ رہے ہو، اگر غربت حسین تمہاری نظروں میں ہو تو یہ ذوالجناح ہے۔ ذوالجناح جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ تاریخ کہتی ہے کہ میرا غریب امام اپنے سر کو جھکائے ہوئے، امامے کے پیچ کٹے ہوئے تھے، چہرے پہ خون اصغر لگا ہوا تھا، سینے پہ خون اصغر لگا ہوا تھا۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے اس حالت میں جب حسین کو دیکھا تو میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے کہا جس کا باپ جیسا بھائی ہو وہ اتنا تنہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس تمام ہو گئی مجلس۔ اللہ تمہارے ان آنسوؤں پر رحمت نازل کرے، تمہیں پروردگار عالم کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ میرا غریب امام پشت فرس پر جھوم رہا تھا۔ اسی روایت کو پڑھنے جا رہا ہوں۔ کمزور دل والے ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو مجھے معاف کرنا، مگر اگر مصائب نہ پڑھے جائیں تو کیسے پتہ لگے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ میرا امام پشت فرس پر جھومنے لگا۔ یہ روایت جب میں نے پڑھی تو میرا کلیجہ ہل گیا کہ میرا امام جھومنے کیسے لگا۔ جانتے ہو میرے عزیزو، سنان بن اسس نے، سنان نے اور محمد بن اسس نے، ایک نے دائیں طرف سے نیزہ مارا، میری جانب دیکھنا، رونے کے لیے جملہ کافی ہوگا۔ ایک نے دائیں طرف سے نیزہ مارا، ایک نے بائیں طرف سے نیزہ مارا، دونوں نیزے امام کے جسم میں پھنسے۔ سنان نے اپنی طرف کھینچا، محمد بن اسس نے اپنی طرف کھینچا، میرا غریب زہرا پشت فرس پر جھومنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے اسی اسنا میں تمام انبیاء کھڑے ہوئے۔ آدم نے دیکھا منہ پھیر لیا، ابراہیم نے دیکھا منہ پھیر لیا، یحییٰ نے دیکھا منہ پھیر لیا، ایک ایک نبی نے دیکھا منہ پھیر لیا۔ پروردگار ہم اس منظر کو نہ دیکھ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار ہم اس منظر کو نہ دیکھ پائیں گے۔ تاریخ کہتی جب سب نے منہ پھیر لیا نا، مجلس کو تمام کر رہا ہوں، جب سب نے منہ پھیر لیا نا، میرے غریب امام نے ایک جملہ فرمایا، اماں اے میرے عزیزو، غریب زہرا کی آواز آئی ہوگی، آجا میرے لال، آجا میرے حسین، اے میرا پیاسا بیٹا آجا، اے میرے حسین، میں نے تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے میرے عزیزو، وقت بھی آیا کہ جب حسین پشت فرس پر سنبھل نہ پائے،
زمین کرب و بلا پہ آ گئے. میں نے روایت پڑھ دیا، آپ نے سن لیا میرے عزیزو کہ زمین کرب و بلا پہ آئے. حسین زمین کرب و بلا پہ نہیں آئے تھے، حسین کا جنازہ تیروں بہ معلق ہو گیا تھا. اللہ اکبر، تیروں بہ معلق ہو گیا تھا. شمر ملون کند خنجر لے کر کے چلا. میری جانب دیکھنا، بس 1 منٹ سے کم اس مصائب کو میں تمام کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب بھی سوچو گے آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکے گا. تاریخ کہتی ہے کہ شمر ملون کند خنجر لے کر کے آگے بڑھا. میرا غریب امام سجدے کی حالت میں، اے میرے عزیزو غریب فاطمہ یہ آواز دے رہی ہے، میرے لال حسین میں نے تجھے چکیا پیس پیس کے مالا پالا ہے. اے میرے لال حسین میں نے تجھے بڑے ارمانوں سے پالا تھا. تاریخ کہتی کہ شمر ملون قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چاہتا ہے کہ امام حسین کے گلے پہ خنجر کو چلائے. اس نے کیا دیکھا کہ ایک ٹلہ ہے کہ جس پہ زینب کھڑی ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے اے عمر سعد میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تو کھڑا دیکھ رہا. تاریخ کہتے ہیں کہ اسی منظر کو شمر ملون نے دیکھا. میری جانب دیکھنا میرے عزیزو، میں کیسے جملے کو پڑھوں. جب کند خنجر شمر ملون کا حسین غریب کے گلے کا چلا تو حسین غریب کا گلا اتنا سوکھا تھا کہ جیسے جیسے وہ خنجر کو چلایا جا رہا تھا، ارے خنجر سوکھی ہوئی رگوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے، تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء علیہ السلام کے. اے میرے عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ جیسے زینب پر نظر پڑی شمر ملون کا، وہ کہنے لگا کہ یہاں پر اگر حسین کو ذبح کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں جس کو تمام کر رہا ہوں میری جانب دیکھنا. مر جانے کے لیے رونے کے لیے جملہ کافی ہوگا. جب بھی جملے کو سوچو گے، جب بھی اس مصائب کو سوچو گے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ رکیں گے. تاریخ کہتی وہ کہنے لگا میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہم ایک ہی خنجر سے بھائی اور بہن کو جدا کریں. اللہ اکبر. شمر ملون کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ خنجر ایک ہو، ایک ہی خنجر سے، ایک ہی خنجر سے، ایک ہی تلوار سے 2 لوگ ذبح ہوں. حسین ذبح ہوں، حسین کی بہن زینب ذبح ہو جائے. دیکھنا میری جانب ناجو فقرہ میرے عزیزو. تاریخ کہتی کہ شمر ملون نے امام حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس طرح سے اس نے ہاتھ ڈالے اور کھینچتا ہوا لے کے گیا. ارے زینب طرف گئی، ہائے میرا ماجایا، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا مظلوم، واہ غربتا واہ مصیبتا وسيعلم الذين ظلموا أيام ينقلبون على لعنة الله للقوم الظالمين. ماتم حسین. انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر علام. 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 انجمن
حیدری نعرہ لگایا پھر بڑھایا ہے قدم انجمن عباسی نعرہ حیدری لے کر علام انجمن عباسی آجا انجمن عباسی آجا بھی چلی لے کر علام حیدری نعرہ لگایا پھر بڑھایا ہے قدم انجمن نعرہ حیدری انجمن عباسی آجا بھی چلی لے کر علام انجمن عباسی آجا بھی چلی لے کر علام روک سکتے ہو تو روکو اے یزید لشکروں روک سکتے ہو تو روکو روک سکتے ہو تو روکو اے یزیدی لشکروں روک سکتے ہو تو روکو اے یزیدی لشکروں روک سکتے ہو تو روکو اے یزید لشکروں روک سکتے بولتے رہو بھائی روک سکتے ہو تو روکو اے یزیدی لشکروں 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 حق پہ جان دینے کے خاطر سب نے کھائے ہے قسم انجمن عباسی آجا یاد شہ میں کرتے ہیں عاشور کو رنجیر ہم انجمن عباسی آجا یاد شہ میں کرتے ہیں عاشور کو زنجیر ہم یاد شہ میں کرتے ہیں عاشور کو زنجیر ہم یاد شہ میں کرتے ہیں عاشور کو زنجیر ہم یاد شہ میں کرتے ہیں عاشور کو زنجیر ہم یاد شہ میں کرتے ہیں عاشور کو زنجیر ہم یاد شہ میں کرتے ہیں عاشور کو زنجیر ہم
معجزہ یہ نہیں ہوتا بدن کا خون کم انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر آنا انجمن عباسیہ بھی چلی لے کر آنا انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر آنا انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر آنا انجمن کا بچہ بچہ ہے فدائے کربلا 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 حق پہ جا دینے کے خاطر سب نے کھائی ہے قسم انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر آنا انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر آنا روک سکتے ہو تو روکو اے یزیدی لشکروں 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 حق پہ جا دینے کے خاطر سب نے کھائے اے قسم انجمن عباسیہ جا حیدری نعرہ لگایا پھر بڑھایا ہے قدم انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر آنا انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر آنا انجمن عباسیہ جا بھی چلی لے کر آنا معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا
معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. معجزہ معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا بولتے رہو. معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. ماتمی کے پیر میں آتا نہیں ہرگز ورم. ماتمی کے پیر میں آتا نہیں ہرگز. ماتمی کے پیر میں آتا نہیں ہرگز ورم. انجمن عباسیہ چلے لے کر علم. انجمن عباسیہ ماتم شبیر پوری رات ہی کرتے ہیں. انجمن ماتم شبیر پوری رات ہی کرتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں لٹر میں. حیدری نعرہ لگایا پھر بڑھایا ہے قدم. انجمن عباسیہ چلے لے کر علم. انجمن عباسیہ معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. کر علم. معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. واپس ایک بار. معجزہ یہ ماتم شبیر کا دیکھا گیا. ماتمی کے پیر میں آتا نہیں ہرگز ورم. ماتمی کے پیر میں آتا نہیں ماتمی کے پیر میں آتا نہیں ہرگز ورم. انجمن عباسیہ انجمن عباسیہ چلے لے کر علم. انجمن تیرا اونچا ہے علم. 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 بولتے رہو. تیرا اونچا ہے علم. تیرا اونچا ہے علم. عرش اونچا ہے علم. اپنا اونچا ہے علم. اپنا اونچا ہے علم. تیرا اونچا ہے علم. تیرا اونچا ہے علم. اونچا ہے علم. تیرا اونچا ہے علم. تیرا اونچا ہے علم. تیرا اونچا ہے علم. حوصلہ قوم کی ماں بہن بڑھا دیتی ہے. مالو سر کیا ہے یہ اولاد لٹا دیتی ہے. حوصلہ قوم کی ماں بہن بڑھا دیتی ہے. مالو سر کیا ہے یہ
لٹا دیتی ہیں، اتنی دولت میں کریں اوروں کی نسلیں آرام، چڑیا جتنی محرم میں بڑھا دیتی ہیں، پھر بھی بڑھتی ہے رقام۔ تیرا اونچا پرچم حضرت عباس پہ صحرا دیکھو، درمیان تاروں کے ہے چاند سا پنجا دیکھو، پرچم حضرت عباس پہ صحرا دیکھو، درمیان تاروں کے ہے چاند سا پنجا دیکھو، کالی کملی کی زیارت کی تمنا ہو اگر، مولا عباس کے پرچم کا پھرہرا دیکھو، ان کو کھلتا ہے علام، تیرا اونچا 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 ہے علام۔ سن لے چیلنج میرا سارے زمانے والے، مٹائے ماتم سرور کو مٹانے والے، سن لے چیلنج میرا سارے زمانے والے، مٹائے ماتم سرور کو مٹانے والے، مر گئے پرچم عباس جھکانے والے، سر اٹھا کر چل پرچم کو اٹھانے والے، عرش اونچا ہے علام، تیرا حوصلہ 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 قوم کی مابین میں بڑھا دیتی ہے، منظر کیا ہے اولاد لٹا دیتی ہے، حوصلہ قوم کی مابین میں بڑھا دیتی ہے، منظر کیا ہے اولاد لٹا دیتی ہے، اس دولت میں کریں اوروں کی نسلیں آرام، چڑیا جتنی محرم میں بڑھا دیتی ہے، پھر بھی بڑھتی ہے رقام، تیرا اونچا ہے علام، پرچم حضرت عباس پہ صحرا دیکھو، درمیان تاروں کے ہے چاند سا پنجا دیکھو، پرچم حضرت عباس پہ صحرا دیکھو، درمیان تاروں کے ہے چاند سا پنجا دیکھو، کالی کملی کی زیارت کی تمنا ہو اگر، مولا عباس کے پرچم کا پھرہرا دیکھو، ان کو کھلتا ہے علام، تیرا اونچا ہے علام، تیرا اونچا ہے علام، تیرا اونچا، سن لے چیلنج میرا، تیرا اونچا ہے علام، سن لے چیلنج میرا سارے زمانے والے، مٹائے ماتم سرور کو مٹانے والے، سن لے چیلنج میرا سارے زمانے والے، مٹائے ماتم سرور کو مٹانے والے، مر گئے پرچم عباس جھکانے والے، سر اٹھا کر چل پرچم کو اٹھانے والے، عرش اونچا ہے علام، تیرا اونچا ہے علام، تیرا اونچا ہے ارے باہر والے کو بتا دو، اندر ہی صحیح ہوگی نا۔